जी वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल। लोग तो नाम के साथ मौलाना, मुफ्ती या अल्लामा लिखते हैं, जबकि आप अपने नाम के साथ इंजीनियर लिखते हैं, इसकी क्या वजह है? मैकेनिकल इंजीनियरिंग मैंने की हुई है अल्हम्दुलिल्लाह, और मैं इसी का अहल हूँ कि अपने साथ उस डिग्री की वजह से इंजीनियर लिखूँ। वैसे जो पाकिस्तान के अंदर मुफ्ती या उलमा की डिग्रीज जो लेते हैं ना प्रॉपर मदारिस से, वो अथराइज होते हैं अपने साथ इस तरह के अलकाबात लिखने के। तो एक तो ये रीज़न है मैं ऑफिशियली उस तरीके से क्वालिफाइड नहीं हूँ कि मैं वो डिग्रियाँ अपने साथ मंसूब करूँ। प्लस ये कि मैं इसे अपना फ़ख्र भी समझता हूँ कि मैं एक कन्वेंशनल जो मदरसा सिस्टम है उसकी आउटपुट नहीं हूँ। और फिर तीसरी बात ये कि पढ़ा लिखा तबका जो है वो उमूमन जो लोग दुनियावी तौर पर ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं उनके मुंह से जब दीन की बात सुनते हैं तो इम्प्रेस होते हैं। यही वजह है कि आप देखें इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह हमारी सोशल मीडिया के ऊपर, यूट्यूब पे देख लें, फेसबुक, व्हाट्सएप के ऊपर, बाकी जगहों पे किसी भी और मजहबी प्लेटफॉर्म की इतनी व्यूअरशिप नहीं है जितनी हमारी है अल्हम्दुलिल्लाह। हालांकि कोई मदरसा नहीं, कोई चंदा बुक नहीं, कोई फ़िरका नहीं, किसी की इस तरह की सपोर्ट नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। ये इखलास की बरकत है, प्लस एक दुनियावी तालीम की बरकत से पढ़ा लिखा तबका बात सुनता है। तो ये इसकी पीछे रीज़न थी इंजीनियर लिखने की। अगर सोशल मीडिया ना होता तो क्या तब भी इतने मशहूर स्कॉलर होते? मेरा ख्याल है नहीं। अब चूँकि एक मीडिया का दौर है और इल्म का दौरा है, इस वजह से लोग इस तरफ आ रहे हैं। अदरवाइज़ 8 से 100 साल पहले तो बुखारी का उर्दू में तर्जुमा भी नहीं था। हालांकि इस्लाम आए हुए 1000 साल हो चुके हैं, लेकिन किसी ने लोकल लैंग्वेज में, फ़ारसी में इसका तर्जुमा नहीं किया, या अब उर्दू में 1920 में आके आलमोस्ट हुआ है। आप इससे अंदाज़ा लगाएं, कुरान का पहला तर्जुमा आलमोस्ट 200-250 साल पहले शाह वलीउल्लाह देलवी ने फ़ारसी ज़ुबान में किया, और उसकी वजह से उन्हें 5 साल तक जो है वो शहर बदर रहना पड़ा कि कुरान तो अरबी में था, इसने फ़ारसी में बना दिया। तो इस तरह की चीज़ें थीं जिसकी वजह से उस ज़माने में उतनी पजीराई लोगों को हासिल नहीं हो सकी। वाकई ये तो बाद में मानता हूँ कि ये आवाज़ जेहलम से उठ के यहीं पे दफन हो जानी थी। बचपन कैसा गुजरा? बचपन भी बड़ा रिलीजियस, चूँकि हम एक बड़े स्ट्रॉन्च किस्म की, आप समझ लें, एक सुन्नी फैमिली, और सुन्नी में भी बरेलवी मकतब फ़िक्र में वक्त गुज़रा। और दावत इस्लामी के जो अमीर हैं इलियास कादरी साहब, इनसे मेरी अकीदत उस वक्त से है जब मैं 5वीं क्लास में पढ़ता था। 5 वक्त नमाज़ पढ़ता था। पढ़ाई लिखाई थी अल्हम्दुलिल्लाह, स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में भी पोजीशन होल्डर रहा। टॉप 10 में मैं होता था अल्हम्दुलिल्लाह। बाज़ औक़ात पहली दूसरी पोजीशन भी आती रही। तो उस तरह का नहीं कि पागलों की तरह पढ़ना, वैसा नहीं था। खामोश तबा थे या शरारती? नहीं, शरारती। मेरी हरकतों से नहीं आप लोगों को नजर आता। हाँ, अपने फैमिली के अंदर मैं यानी खामोश था भाई। तालीम का सिलसिला कहाँ तक जारी रहा? तालीम मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की यूएटी टेक्सला से। वहाँ पे फिर अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा वक्त गुजरा। 2000 जून में मैं डिग्री करके फ़ारिग हुआ, और फिर उसके बाद मेरी पहली जॉब जो है वो एटॉमिक एनर्जी के एक इदारे में हुई, नेस्कॉम के अंदर। और फिर अल्हम्दुलिल्लाह वो पहली और आखिरी नौकरी थी। वो कौन सा ऐसा वाक़या था जो इस टर्निंग पॉइंट का बायस बना? टर्निंग पॉइंट मेरी ज़िंदगी में एक वाक़या ये बना कि मेरी ऑफिस के एक कोलीग हैं, वो भी इंजीनियर हैं। उन्होंने नई नई दाढ़ी रखी। मुझे कहा कि आप ना मुझे कोई ऐसी बुक्स ला के दें कि जिन्हें मैं स्टडी करूं, क्योंकि अब लोग मुझसे मसाइल पूछेंगे। तो उन्होंने उस वक्त मुझे, ये 2007 के आलमोस्ट एंड की बात है, 2007 के, और मैं सारी किताबें मुख्तलिफ़ किस्म की जो अपने मकतब फ़िक्र की थी वो ला के उनको दी। लेकिन अफसोस की बात है उसमें कुरान, बुखारी और मुस्लिम नहीं था, उलमा की लिखी हुई सारी किताबें थी। खैर, उसमें उन्होंने एक इबारत ऐसी पढ़ी जो किसी ऐसी शख्सियत से ताल्लुक़ रखती थी जो एक मकतब फ़िक्र की एक पायनियर पर्सनैलिटी, जिनसे मेरी बड़ी वालिहाना अक़ीदत थी। उन्होंने वो इबारत पढ़ के मुझे कहा कि अच्छा मुझे बताओ अगर कोई ऐसा कहे। मैंने कहा अगर कोई ऐसा कहता है तो वो तो आलिम दीन कहलाने के हक़दार नहीं है। नबी इस्लाम के बारे में कोई ऐसी गुफ्तगू थी। तो उसने कहा ये तुम्हारे बुज़ुर्गों ने लिखा हुआ है। वो पहला शौक़ था मुझे जो लगा कि यार इतने बड़े बड़े लोग भी गलतियाँ कर सकते हैं। उसके बाद फिर मुझे ना सोचने का मौका मिला कि यार हमने किसी एक को नहीं देखना। फिर बाई चांस उसी साल एंड पे बलोचिस्तान हम किसी एक अपने डिफेंस के काम के सिलसिले में गए, और कराची डिफेंस में हमारी रिहाइश थी, और वहाँ पे वॉकिंग डिस्टेंस के ऊपर थोड़ा 15-20 मिनट की वॉक के ऊपर मस्जिद थी। वहाँ मैं नमाज़ पढ़ने गया। वो डॉक्टर सरार साहब की मस्जिद थी जहाँ उन्होंने बयानुल कुरान 1998 में कुरान की तफसीर रिकॉर्ड करवाई थी।
تو پھر میں جب بیسمنٹ میں گیا تو میں نے دیکھا ڈاکٹر اسرار صاحب کی CDs رکھی ہوئی تھی، ان کی بکس. تو ہم تو ان سے کوئی اتنی اچھی عقیدت نہیں رکھتے. تو میں نے کہا اچھا اس نے وہاں پہ ایک CD تھی قرآن اور اقبال. اور میں نے اس لیے سے لی کہ شاید ڈاکٹر اسرار نے ڈاکٹر اقبال کے اوپر کرٹیسزم کیا ہوگا. لیکن جب وہ میں نے CD سنی نا تو مجھے اندازہ ہوا قرآن کی امپورٹنس کا، ڈاکٹر اقبال کی زندگی میں کیسے چینج آئی اور ڈاکٹر اقبال کی وجہ سے ڈاکٹر اسرار صاحب کی زندگی میں کیسے چینج آئی. اس کے بعد پھر میں نے پری ڈٹرمنٹ رزلٹس کے بغیر قرآن کو ترجمے سے پڑھنا شروع کیا اور پھر ڈاکٹر اسرار صاحب سے بھی میری ملاقات ہوئی. یہ آپ سمجھ لیں 2 واقعات ہیں ایک جو ٹرننگ پوائنٹ بنے. یہ سب نہ میں وابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی. یہ نعرہ لگانے کے پیچھے کیا محرکات تھے؟ اس کے پیچھے ایک ہی محرک تھا، چونکہ سب کانٹیننٹ میں جو کوئی علمی بات کرتا ہے نا تو اسے ایک ادبی گالی کے طور پہ وہابی کہنا شروع کر دیتے ہیں. اور یہ لفظ کافی بدنام ہے. ہمیں خود بھی نفرت تھی، چونکہ جس مکتب فکر میں نے آنکھ کھولی ہے، آپ سمجھ لیں کہ کسی کو کافر کہہ دینے سے بھی بری بات تھی اسے وہابی کہا جائے. تو مجھے ڈر تھا جب میں کتاب و سنت کی بات کروں گا نا تو یہ بات ہوگی اور وہ ہونا شروع ہو گئی. تو اس سے پہلے کہ یہ بات میرے بارے میں مشہور ہوتی میں نے خود ہی اعلان برات کر دیا کہ نہ میں وہابی. اچھا، بابی کا لفظ میں نے اس لیے ڈیوائز کیا کہ قرآن میں سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ برائی کے ساتھ ذکر کسی کا پسند نہیں کرتا سوائے اس کے جس پہ ظلم ہوا ہو. وہ اگر کوئی واویلا کرے تو اللہ تعالیٰ اسے ایکسیپٹ کرتا ہے کہ ٹھیک ہے اس پہ ظلم ہوا ہے تو وہ تو آگے سے بولے گا. اور سورہ شورا میں آیا کہ برائی کا بدلہ اتنے لیول کی برائی ہے، آپ کر سکتے ہو. کوئی ایک تھپڑ مارتا ہے تو آپ دوسرا تھپڑ اسے بھی ایک ہی تھپڑ مار سکتے ہو. تو چونکہ انہوں نے میرے لیے ایک لفظ ڈیوائز کیا وہابی، تو میں نے اس کے اگینسٹ بابی، یعنی تم اپنے بابوں کے پیروکار ہو. تو اب یہ ورڈ مکمل ہو گیا. ابھی تک تو وہابی چل رہا تھا، یہ بابی کی ٹرم میں نے ڈیوائز کی آ کے سب کانٹیننٹ میں. تو پھر میں نے کہا کہ بابی تم ہو اور جو کتاب و سنت کی بات کرے تم اسے وہابی کہتے ہو، تو نہ میں وہابی نہ میں بابی. بس میں اتنا ہی کہتا تھا. پھر کسی بھائی نے یہاں رابطہ کیا، اس نے کہا جی اس کو شعر کو مکمل کریں، میں ہوں مسلم علمی کتابی، تاکہ یہ کمپلیٹ ہو جائے. تو پھر میں نے کہا کہ میں ہوں مسلم علمی کتابی، یعنی علمی کتابی کو فرقے کا نام نہیں، یعنی ہم بکش مسلمان جسے ہم کہتے ہیں نا انگلش میں بکش. کیا وجہ ہے کہ ہمارے ہاں جو دنیاوی تعلیم حاصل کرتا ہے وہ اگر اسکالر بن جائے تو لوگ اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتے ہیں، اور اگر کوئی مذہبی رہنما کاروبار کرے تو اسے معیوب سمجھا جاتا ہے؟ اس کی وجہ جہالت ہے جی. جو آلریڈی وہاں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں نا ان کی ساری چودراہٹ لگتی ہے اسٹیک کے اوپر، وہ پھر مختلف طریقے سے کرتے ہیں. اور یہ سیم ایٹیچیوڈ انبیاء کرام کے ساتھ بھی ہوا ہے. آپ دیکھیں سورہ ہود پڑھ لیں، سورۃ الاعراف پڑھ لیں، جب کبھی بھی کسی نبی نے دعوت کی نا تو قرآن میں آیا کہ اس قوم کے سردار کھڑے ہو گئے. اب سردار کیوں کھڑے ہوتے تھے؟ عوام تو غریب تو قبول کرتے تھے. سردار اس لیے کھڑے ہوتے تھے، وہ یہ سمجھتے تھے ہم جس طرح عوام کا استحصال کر رہے ہیں نا اور ہم لیڈرشپ ہیں، یہ ہم سے لیڈرشپ آ کے چھین رہا ہے. اور یہ اس قسم کا لیڈر ہے کہ صرف اس سے لوگ ڈریں گے نہیں بلکہ اس سے دلی عقیدت بھی رکھیں گے، کیونکہ یہ پروفٹ بھی ہے ان کا. تو اس لیے آیا کہ ہمیشہ قوم کے سردار کھڑے ہوئے، کیونکہ انہیں نظر آتا تھا کہ ہماری چودراہٹ تو گئی. تو یہی ہر جگہ آپ کو نظر آئے گا. حالانکہ یہ اس طرح ہونا نہیں چاہیے، لیکن یہ المیہ کہ ایسا ہوتا ہے. لیکن اب جب کہ دنیا پڑھ لکھ گئی ہے نا تو اب لوگ ان چیزوں سے ویسے کافی حد تک میں نے دیکھا ہے کہ آزاد ہو چکے. بعض لوگ آپ پر یہ الزام لگاتے ہیں کہ آپ کی شہرت کی وجہ کو فارن فنڈنگ ہے یا کوئی مخصوص لابی آپ کے پیچھے. آپ کیا کہتے ہیں؟ مخصوص لابی تو کوئی نہیں ہے. اگر کوئی ہے لابی تو اللہ تعالیٰ کی سپورٹ ہے، اس کے فرشتوں کی سپورٹ ہے. وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اللہ تعالیٰ کی ہمیشہ سنت رہی ہے کہ وہ فرشتوں کے ذریعے اپنے بندوں کی مدد فرماتا ہے. تو اگر کوئی سمجھتا ہے اس طرح کی لابنگ ہے تو اسے میرا ماضی نہیں پتہ. میں نے 15 سال سے زیادہ ڈیفنس آرگنائزیشن میں جاب کی ہے، نیسکوم میں، NDC میں. وہاں ہماری یعنی جاب سے پہلے بھی سیکیورٹی کلیئرنس ہوتی ہے، جاب کے دوران بھی سیکیورٹی کلیئرنس ہوتی ہے. اور یہ تو مجھے اپنے اس دعوت کی مصروفیات کی وجہ سے ایز اے لاسٹ ریزارٹ مجھے یہ ریٹائرمنٹ لینی پڑی. اور اب تک میرا تعلق ہے، میں اس یعنی ایک ریڈ لائن کو تو کراس نہیں کر سکتا. تو باقی علماء دین کا یا مذہبی اسکالرس کا مجھے نہیں پتا کہ وہ انڈر آبزرویشن اس طرح کے ہیں یا نہیں، لیکن میں تو ہوں. اور میری دوستی یاریاں بھی ساری انہی اداروں کے اندر ہیں. تو میں ایک کھلی ہوئی کتاب ہوں. اور دوسرا اگر یہ کوئی فنڈنگ ہوتی نا تو کہیں پہ نظر آ جاتی لوگوں کے، تو پھر اسکینڈل باہر آ جاتے ہیں نا. ہماری کوئی چیز سامنے نہیں آئی. اور تیسری جو سب سے بڑی بات ہے کہ مجھے زیادہ سے زیادہ کوئی فنڈ کتنا کر لے گا. جس بندے کے صرف ایک چینل کی ویورشپ 10 سے لے کے 15 ملین ہو مہینے کے اندر،
اور وہ 50 سے 60 لاکھ روپیہ پاکستان کا گھر بیٹھے کما سکتا ہو اور اس نے ویڈیو ایڈز کے ساتھ اپنا چینل مونیٹائز نہ کیا ہوا ہو، تو اسے یہ کہنا کہ وہ کوئی فنڈنگ کا بھوکا ہوگا، ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ اعتراضات تو یہ یہودی ایجنٹ، کسی کو قادیانی کہہ دینا، کسی کو غدار وطن کہہ دینا، یہ تو ادبی گالی ہیں، اسے انجوائے کرنا چاہیے۔ حساس موضوعات پر بڑا کھل کر بات کرتے ہیں۔ الحمدللہ۔ پاکستان میں اس طرح بات کرنا تو خطرے سے خالی نہیں ہوتا۔ اب صورتحال کافی بہتر ہو چکی ہے جی، یہ آپ کی بات ٹھیک ہے۔ آج سے تقریباً 20-25 سال پہلے جب کہ نان اسٹیٹ ایکٹرز اور وہ اسٹیبلشمنٹ کا کام بھی کرتے تھے اور اپنا کام بھی کرتے تھے، خصوصاً ضیاء الحق کے ماشاء اللہ سے آن ورڈ، تو اس وقت تو واقعی مشکل تھا، لیکن ابھی بھی اس حوالے سے مشکل ہے۔ تو میں نے کمپرومائز کیا نا جی، میری اب آپ سمجھ لیں پبلک لائف تو ختم ہو چکی ہے۔ 2 سال سے میں نماز مسجد میں نہیں پڑھتا، گھر میں پڑھتا ہوں، مجھے ایجنسیز کی طرف سے اسٹرکٹلی یعنی تاکید ہے، پبلک گیدرنگ میں نہیں جاتا، ورنہ میرے لیے کوئی مشکل ہے۔ دوسرے ملکوں سے بھی لوگ بلاتے ہیں، یہاں پہ بھی یونیورسٹی سے بلاتے ہیں، لیکن ایک ایشو تو ہے، تو لائف تھریٹ تو اٹیچ ہے، تو یہ ساری چیزیں، لیکن بہرحال اس طرح کا معاملہ نہیں جس طرح پہلے تھا۔ لیکن کسی نے تو یہ کام کرنا ہے کہ سینسٹیو ٹاپکس پہ یا تو ہم غیر مسلموں کے حوالے اپنی ینگ جنریشن کو کر دیں کہ وہ بتائیں امت کو کہ حقیقت کیا ہے۔ سوشل میڈیا اور یوٹیوب چینل